السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فَإِنْ شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ أَيْضًا وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيلَ لَهُ سَلِّمِ الرَّهْنَ إِلَيْهِ وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا وَالدَّيْنُ حَالًا طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ حَتَّى يَحُلَّ الدَّيْنُ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ فَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمَوْلَى وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ فَتَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ۔ فرماتے ہیں کہ راہن نے مرتہن کو یا کسی دوسرے عادل شخص کو جو راہن اور مرتہن کے علاوہ ہو رہن کی بیع کے لیے وکیل بنایا، کب؟ دین کی ادائیگی کے وقت آنے پر، تو یہ وکالت جائز ہے۔ یعنی راہن جو مدیون ہے، مرتہن جس نے دین دیا ہے، 2 مہینے کی مدت متعین کی تھی اور اس وقت مدیون نے کوئی سامان دے کر کے اپنی ذمہ داری چھڑائی تھی اور اس سامان کو دے کر کے گویا اسے عقد رہن بنایا تھا، خود راہن بنا تھا، اور جو دوسرا دائن تھا، جو جس نے دین دیا تھا دائن، اسے مرتہن بنایا تھا۔ اب مرتہن کے پاس وہ سامان تھا، 2 مہینے کا وقت جو متعین تھا وہ قریب ہے گزرنے کو، یا وہ آ چکا ہے۔ اب ایسے موقع پر راہن کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ہے اسے ادا کرے اور اپنا سامان چھڑا لے، لیکن وہ دین کو چھڑانے کی، رہن کو چھڑانے کی اور اپنے ذمے لازم دین کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس کی ذمہ داری تھی کہ مرتہن اور وہ دونوں مل کر کے اسے بیچ دیتے، اور بیچنے کے بعد مرتہن کو اس کا
جو دین تھا وہ ادا کر دیا جاتا، لیکن کسی وجہ سے خود یہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے مرتہن ہی کو کہا کہ آپ اسے بیچ دیجئے، تو یہ کہنا اس کا جائز ہے اور مرتہن کو حق مل جائے گا بیچنے کا۔ یا کسی دوسرے شخص سے کہا کہ آپ اسے بیچ دیجئے، تو اس دوسرے کو یہ اختیار مل جائے گا کہ اسے بیچ دے۔ یہ ہے رہن کو بیچنے کے لیے وکیل بنانا۔ فرماتے فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ، اب اگر عقد رہن ہی میں وکالت کی شرط رکھ دی گئی، ابتدا ہی میں وکالت کی شرط رکھ دی گئی ہے کہ وکیل رہے گا اور اسی کی ذمہ داری ہوگی، تو راہن کو وکالت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مرتہن اگر کہے تو الگ بات ہو گئی، لیکن راہن چونکہ وہی مدیون ہے، اسی کی ذمہ داری تھی کہ کچھ وثیقے کے طور پر دے، کچھ بھروسے کے طور پر وہ جمع کرے، تو پھر ایسی صورت میں اگر بھروسہ اس کے ذریعہ نہیں ہو رہا ہے، وکیل کے ذریعہ ہو رہا ہے اور وکیل کو متعین کیا گیا، تو اب اسے حق نہیں پہنچتا ہے کہ ختم کرے وکالت کو۔ فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، اب اگر اس نے راہن نے معزول کیا وکیل کو، تو وہ معزول بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ابتدا میں جب یہ شرط رکھ دی گئی تو گویا کہ عقد رہن کے اوصاف میں سے یہ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اس وصف کے بغیر نہیں پایا جائے گا۔ وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ، اب اگر راہن کا انتقال ہو گیا تب بھی وہ وکیل معزول نہیں ہوگا، جبکہ عام طور پر وکالت کا معاملہ یہ تھا کہ موکل کے مرنے کے بعد وہ معزول ہو جاتا ہے۔ یہاں راہن یا مرتہن کسی کے مرنے کے بعد ان کا وکیل معزول نہیں ہوگا۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ، اور مرتہن کو حق پہنچتا ہے کہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے مرتہن کا راہن کے اوپر حق عائد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مرتہن کے کو یہ حق ملے گا کہ وہ اپنے حق کی وصولیابی کی کوشش کرے۔ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے، وَيَحْبِسُهُ بِيَدِهِ، اور رہن دین کے بدلے میں اسے روک رکھے، اسے قید کرے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ، اب اگر رہن مرتہن کے پاس ہی ہو، کسی تیسرے شخص کے پاس نہیں رکھا گیا ہے، مرتہن ہی کے پاس ہے، اور وقت آ گیا دین کی ادائیگی کا، مگر ایسے موقع پر بھی مدیون یعنی راہن دین نہیں دے پا رہا ہے، تو اب اس شیء رہن کو بیچا جائے گا اور اس سے دائن یعنی مرتہن کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس دین ادا کیا جائے گا۔ تو اب کیا اس کے ذمے مرتہن کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ راہن کی مدد کرے اس بات پر کہ وہ رہن کا مال بیچے، یعنی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیا مرتہن پر لازم ہے کہ وہ راہن کی مدد کرے، راہن کا تعاون کرے رہن کو بیچنے میں؟ تعاون کا مطلب ہو گیا جیسے لے جانے والا سامان ہے تو مل کر کے پہنچا دے وہاں، یا اگر یہ خریدار ڈھونڈ دے
یا بے کے معاملے میں اس کا ساتھ دے دے، کہ اس طرح کی چیزیں کیا اس کے ذمہ لازم ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، اور اگر رہن اسی کے پاس ہو، مرتہن کے پاس ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهِ، تو اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ راہن کو قدرت دے اس بات پر کہ وہ شے رہن کو بیچے، تاکہ حتیٰ للام کے معنی میں ہے، لام کہ تاکہ وہ راہن اپنا دین جو ہے وہ ادا کر دے، یہاں حتیٰ یقضیہ الدین، یہاں تک کہ ہو کا مرجع مرتہن، یہاں تک کہ مرتہن کو یعنی دائن کو اس کا دین وہ ادا کر دے، من ثمن ہی، اسی رہن کے رہن کا سامان جو ہے اس کے بیچنے کے بعد اس سے حاصل شدہ قیمت کے ذریعہ، یہ لازم نہیں ہے اس پر۔ فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنُ، اب اگر راہن نے مرتہن کو جو اس کا دین تھا وہ پورا پورا ادا کر دیا، تو جب وہ ادا کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے اب راہن مرتہن کو کہا جائے گا کہ جناب اب رہن جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہی، آپ کو آپ کا حق مل گیا، لہذا اب آپ راہن کے حوالے کر دیجئے۔ کہتے فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنُ، جب وہ یعنی راہن ہو کا مرجع مرتہن کو دین دے دے، ادا کر دے، قیل لہو، تو مرتہن کو کہا جائے گا سلم الرہن الیہ، تو رہن کو راہن کے حوالے کر دو، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے رہن مرتہن کی اجازت کے بغیر بیچ دیا، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے رہن رکھا ہی اس لیے تھا کہ جو دین اس پر ہو اس کی ضمانت بنے وہ۔ اب اگر وہ بیچ دے گا اسے تو پھر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رہ نہیں جائے گی، اور رہن رکھنے کی وجہ سے اب مرتہن کا حق اس پر آ گیا تھا، تو اس لیے اگر وہ بیچنا بھی چاہے تو اس کی بے نافذ نہیں ہوگی، مرتہن کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اس کا حق ادا کر دیا ہوتا مرتہن کا تو یہاں موقوف ہونے کا معنی نہیں تھا۔ اسی کو کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، راہن یہ رہن کو جب بیچ دے بغیر مرتہن کی اجازت کے تو یہ بے موقوف ہوگی، اگر مرتہن نے اجازت دے دی تو بے نافذ ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ الْبَيْعُ، اب اگر راہن نے اپنا دین ادا کرنے کے بعد شے رہن کی بے کی تو یہ جائز ہے، اس طور پر وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے مرتہن کا حق ادا کر دیا، تو اب اس کے پاس زمان میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شے رہن کو۔ وَإِنْ آتَقَ الرَّاهِنَ عَبْدَ الرَّهْنِ راہن عبد الرَّهْنِ، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بے میں اپنی ملکیت سے خارج کرنا ہوتا ہے، اسی طرح آزادی میں بھی اپنی ملکیت سے خارج کرنا ہوتا ہے، تو اگر راہن عبد مرہون کو آزاد کرنا چاہے اور مرتہن کی اجازت نہ لے تو یہ آزادی نافذ ہوگی یا نہیں؟ ظاہراً لگتا ہے نہیں ہوگی، مگر بیع اور آزادی میں بہت فرق ہے، اور بہرحال آزادی یہ ہر بندے کا اپنا ایک حق ہے، اگر اسے مل رہی ہے آزادی تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، بڑی خوبیاں ہیں آزاد کرنے کی، مختلف احادیث ہیں آزاد کرنے کے تعلق سے۔ خیر،
تو یہاں بے کی طرح حکم نہیں دیا جائے گا. اسی کو فرماتے ہیں وَإِنْ آتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ، اگر راہن نے عبد رہن کو یعنی رہن میں رکھے ہوئے عبد مرہون کو آزاد کر دیا بغیر اذن المرتہن، مرتہن کی اجازت کے بغیر، نفذ عتقہ، تو اب اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا. تو اب مرتہن کے حق کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا وَالدَّيْنُ حَالًا طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، اگر راہن مالدار ہو اور دین کا وقت آ چکا ہو، والدین حالن، دین حالی ہو، ایک ہے اجلی ایک ہے حالی. اجلی جس میں وقت ابھی باقی ہو، معجل کر دیا. دین حالی ہو، طولب بادائی الدین، تو اب اس سے دین کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا کہ جو چیز ضمانت کے طور پر رکھے تھے وہ تو بیچ دیے، تو اب دین جو ہے تمہارے اوپر وہ ادا کرو. وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، اور اگر وہ دین حالی نہیں ہے، معجل ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں اُخِذَ مِنْهُ قیمت العبد، تو جو غلام اس نے بیچ دیا اس کا ثمن نہیں بنے گا کیونکہ آزادی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کے غلام کی کیا قیمت ہو سکتی ہے وہ قیمت اس سے لے لی جائے گی. فجعلت رہنن مکانہ، تو اب اس قیمت کو غلام کی جگہ پر رہن رکھ دیا جائے گا. یعنی پہلے غلام تھا اور اب اس کی قیمت یہ جو ہے مرتہن کے پاس بطور رہن رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ دین کا وقت نہ آ جائے. دین کی ادائیگی کا وقت آ جائے گا تو اب ایسی صورت میں یا تو راہن دین ادا کرے یا پھر اسی قیمت سے عبد مرہون جس کو آزادی مل گئی اور اس کے بدلے میں قیمت کو رہن رکھوایا گیا تھا اسی قیمت سے ادا کیا جائے. یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ وہ مالدار ہو. تو گویا مالدار ہو تو دو صورتیں ہیں، دین حالی ہو تو فوراً اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ادا کر دے، اور اگر دین اجلی ہو تو اس غلام کی قیمت اس سے وصول کر کے اور رہن کی جگہ پر رکھ دیا جائے گا کہ جب وقت آئے گا تب ادائیگی کا مطالبہ ہوگا یا اسی سے اسے ادا کر دیا جائے گا. لیکن اگر راہن تنگ دست ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اور اس نے غلام آزاد کر دیا ہے تو کہتے استسال عبدو فی قیمتہ، غلام سے کوشش کرنے کے لیے کہا جائے گا اپنی قیمت کی ادائیگی میں. یعنی اب اس غلام سے جو آزاد ہو گیا اسے کہا جائے گا محنت کرو، مشقت کرو، پیسے کماؤ اور اپنی قیمت بھر پیسہ مرتہن کے پاس رکھ دو جو رہن کے طور پر رہے گا. فقضا بہا دینہ، تو اسی پیسے سے، اس کی قیمت والے پیسے سے دین کو ادا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں تو راہن اب دے نہیں سکتا پیسہ، تنگ دست ہے، تو جو غلام تھا اس کو بھی آزاد کر دیا. تو غلام پر اس نے احسان کیا ہے، اس لیے اب غلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ہی کمائے اور اپنے اپنی قیمت بھر جو ہے وہ مرتہن کے پاس جمع کر دے. ثم یرجع العبد علی المولا، پھر اس غلام کو کہا جائے گا کہ جو تم نے بطور قیمت دیا ہے اس کے لیے اپنے مولا سے رجوع کرو. مطلب اب تم اپنے آزاد کرنے والے آقا سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، مطالبہ کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پھر اس کی تنگ دستی کا کیا لحاظ کیا گیا، کیونکہ غلام نے قیمت اپنی جمع کر دی کما کر کے، پھر وہ غلام جب اسی سے مانگے گا تنگ دست سے، تو چاہے یہ غلام مانگتا چاہے اس کا دائن مانگتا، مرتہن مانگتا، دونوں کا حکم تو یکساں ہوگا. پھر یہ الگ سے کیوں اس کو ذکر کیا گیا؟ دونوں تو یکساں ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس میں اس کے لیے کیا سہولت ہے؟ راہن کے لیے جو تنگ دست ہو چکا ہے اس کے لیے سہولت ہے
اس لیے کہ دین کی ادائیگی کا وقت متعین تھا، اس لیے اس کو بہرحال اس وقت دینا تھا، لیکن غلام نے جو کما کر کے دیا ہے اس کا وقت متعین نہیں ہے، اس میں بہرحال وقت لگے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 مہینہ کے اندر دے، لہذا اس میں گویا اس کے لیے سہولت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دھیرے دھیرے کر کے وہ ادا کر دے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، یہی مسئلہ ہوگا جب راہن رہن کو ہلاک کر دے، راہن رہن کو ہلاک کر دے تو ایسی صورت میں اگر وہ تنگ دست ہو تو اگر مالدار ہو، فوراً دین ادا کرنا ہو تو کہا جائے گا ادا کرو، اور اگر فوراً ادا نہیں کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس سے رہن کی قیمت لی جائے گی اور اس کو رہن کی جگہ پر رکھ دیا جائے گا، اور دین کے آنے کے وقت میں، دین کے وقت کے پورا ہونے کے بعد اسی سے اس کو ادا کیا جائے گا، یا وہ دوسرا پیسہ اس سے لیا جائے گا۔ اور اگر تنگ دست ہو تو ایسی صورت میں اس سے اس کا مطالبہ بعد میں کیا جائے گا۔ بس اتنا ہے کہ راہن نے ہلاک کر دیا تو اب یہاں سعی والی صورت نہیں پائی جائے گی، باقی صورتیں پائی جائیں گی، کیونکہ جو غلام ہی کو اگر اس نے ہلاک کر دیا تب کیا کوشش کرے گا، وہ مرنے کے بعد کیا کوشش کرے گا، اس لیے وہ صورت نہیں ہے، باقی صورتیں وہی ہیں۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ، اب اگر رہن کو کسی اجنبی نے ہلاک کر دیا تو اب مطالبہ کون کرے گا؟ راہن کا غلام تھا مرتہن کے پاس، اسے کسی نے ہلاک کر دیا تو اب دعوے دار کون بنے گا؟ اس غلام کے ہرجانے کا مطالبہ ہلاک کرنے والے سے، اجنبی سے کون کرے گا؟ کہتے ہیں یہ مرتہن کرے گا، کیونکہ اسی کے پاس بطور ضمانت وہ چیز تھی اور اسی کا مال ضائع ہوگا اگر وہ نہیں ملتا ہے، یعنی اگر وہ مرتہن، اگر وہ اجنبی ہلاک کرنے کے بعد اس کا تاوان اگر نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں مرتہن کا نقصان ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ، اگر اجنبی اسے ہلاک کر دے تو مرتہن خصم بنے گا اس کی ضمانت طلب کرنے کے معاملے میں۔ وَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ، اور وہ کیا کرے گا؟ اس اجنبی سے قیمت وصول کرے گا، ہے نا، رہن کی۔ فَتَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ، اب وہی سامان جو ہے وہ مرتہن کے پاس بطور رہن رہے گا، اور پورا مسئلہ باقی اوپر ہی کی طرح ہوگا کہ جب وقت آ جائے گا تو وقت آنے کے بعد اسی راہن کو کہا جائے گا کہ اپنا دین ادا کر دو اور شے لے جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر اسی قیمت کے ذریعہ مرتہن اپنے دین کی وصولی کرے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب اگر راہن کی طرف سے کوئی غلطی پائی گئی تو اب حکم کیا ہوگا؟ کسی نے کوئی جرم اس نے کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ اس طرح کے احکام انشاءاللہ العزیز کل آپ سماعت کریں۔